اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر ایمان کی سلامتی کے بہترین حال میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی میرا نام سحر باس ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آیت نمبر 30 تک کا مطالعہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں سامنے کیا فرشتوں کے۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ، پھر کہا کہ مجھے بتاؤ نام۔ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ مفسرین کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تمام جو نام ہیں وہ اشیاء کے نام ہیں۔ تمام چیزوں کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ اللہ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی تھی۔ مثال کے طور پر انہیں ہر طرح کے جانور، چرند پرند، زمین آسمان، پہاڑ، مختلف چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ آپ ہیومن نالج کا اگر تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی ٹرم قائم کرتا ہے، پھر اس کے حوالے سے اس کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے۔ کل مادی کائنات میں جو کچھ بھی وجود میں آنے والا تھا، اللہ نے ان کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی آگاہ کر دیا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ یعنی کہ علم والے ہو، یا اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اللہ زمین میں خلیفہ نہیں بنائے گا، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نام نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بتا سکتے تو سمجھ لو کہ جب موجودہ چیزوں کے نام تمہیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں کیسے علم ہوگا۔ لہٰذا فرشتوں کو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو صرف اختیار ہی نہیں علم بھی دیا جا رہا ہے۔ جی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا پروردگار ہر عیب سے پاک تو ذات صرف آپ کی ہی ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں ان کا علم جامع نہیں ہے۔ مثلاً کوئی فرشتہ جو ہے وہ بادلوں کی اس کی ڈیوٹی ہے، بادلوں پر مامور ہے، ان کے انتظام پر، کوئی پہاڑوں پر ہے، لہٰذا ہر ایک کو اللہ نے اس کے شعبے کے متعلق اس کو علم دیا ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو علم کی جامعیت دے دی گئی، جو بڑھتے بڑھتے اب ایک بہت تناور درخت کی جو ہے مانند بن چکا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو کل علم کی مالک ہے، باقی جو مخلوق ہے ان میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا یا آدم، اس نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، انہیں بتا دے ان کے نام۔ فلما انباءہم،
سو جب اس نے انہیں بتلایا بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تمہیں انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں زمین اور آسمان کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ ان الفاظ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ خلافت جو ہے ہمیں ملے۔ خدام ادب تو ہم ہر وقت تسبیح یا تقدس میں ہم لگے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے ہم فوراً بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہاں ایک اور بات بتاؤں گی، اللہ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب شعور ہیں اور جن میں انا یعنی کہ میں کا شعور ہے۔ ایک تو فرشتے جن کی تخلیق نور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی، اور دوسرے نمبر پر ہیں جنات جن کی تخلیق آگ سے کی گئی، جبکہ انسان جو ہیں انہیں اللہ نے گارے سے یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا۔ باقی جو حیوانات ہیں، جو جانور ہیں، ان کے اندر شعور تو ہے لیکن خود شعور ہی نہیں ہے۔ مثلاً کہ یعنی انسان جب دیکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب کتا بلی یا کوئی اور جانور ہے دوسرا وہ جب دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا۔ حیوانات میں کا شعور جو ہے وہ نہیں ہے۔ سیلف ایگو صرف انسانوں میں، فرشتوں میں اور جنات میں ہی پائی گئی ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا اور ہم نے جب کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ فَسَجَدُوا آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، آبا واستکبرا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں۔ سمجھنے کی بات یہاں علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس سجدے کی حکمت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کائنات میں یعنی آفاقی حکومت کے کارندے جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہیں ہوگی تو وہ انسان خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس فعل کو پورا ہونے میں نامعلوم کون کون سے عوامل، فطرت کی کون کون سی قوتیں، فورسز ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسان جو ہیں انسانوں کے تابع نہیں ہوں تو خلافت کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جائے، یہ نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے تو جائے، یہ اگر چوری کے لیے نکلا ہے تو نکلنے دو۔ انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا اس کے استعمال میں یہ تمام فورسز اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تو تبھی اس کا کوئی ارادہ جو ہے خواہ اچھا ہے یا برا ہے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس موافقت کی علامت کے طور پر اللہ نے تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا۔ فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب فرشتے جو تھے وہ سجدے میں جھک گئے۔ ابلیس کا کہتے ہیں کہ اصل نام عزازیل تھا، ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے۔ ابلیس لفظ ہے یبلسو، اس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے۔ اب اس نے سوچ رکھا ہے کہ میری تو عاقبت خراب ہو ہی چکی ہے، اپنے ساتھ میں جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ اب اس نے اللہ سے اجازت بھی لے رکھی ہے قیامت تک کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار تھا ہی نہیں جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ یہ جو عزازیل تھا کہتے ہیں کہ یہ علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، فرشتوں کا ہم نشین تھا، تو اسے اپنی حیثیت پر بہت فخر تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں ارشاد فرما دیا کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے
کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تکبر اور سیلف ایگو ہے، ہماری میں ہے، یہ انسان اتنی زیادہ بری چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے، شدت ہے اس چیز کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اس چیز کو بہت برا سمجھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی عبادت، ریاضت اور اتنی ساری اس کی خوبیاں صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ تکبر سے بچیں، سیلف ایگو سے بچیں، ہماری میں سے ہم بچیں، کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہم ان چیزوں سے خود کو باز رکھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے تعلیمات ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آغاز کریں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعتذر إن كان في يوم قسيت، والعذر إن كان صديت أو جفيت، فانت